اشفاق احمد کا ایک افسانہ صفدر ٹھیلا، ایک ایسے کردار کی کہانی جسے صرف اشفاق صاحب ہی تحریر کر سکتے تھے۔ کہانی کا انجام بے حد ڈرامائی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، محمد عاطف صاحب سے یہ کہانی آپ خود ہی سنیں۔ صفدر ٹھیلا مر گیا اور مجھے مرنا ہے، لیکن کوئی چاہے مجھے تھوتے تیروں سے اڑا دے، سچی بات میں کہوں پر کہوں، اور مجھے ڈر بھی کس بات کا؟ بہت سے دوست مر کھپ گئے، کئی ایک سرحد کے اس پار رہ گئے، اور جو باقی بچے ان کا پتہ نہیں، کوئی پورب میں ہوگا، کوئی پچھم میں۔ نہ کسی کو میں نے یاد کیا اور نہ کسی نے مجھے یاد کرنے کی زحمت کی ہوگی۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اسکول میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، ٹولیاں بنا کر بیر اور ہولے کھانے جایا کرتے تھے، اور مل جل کر ریل کے آؤٹر سگنل میں اینٹیں پھنسا کر رکتی ہوئی گاڑی کی سیٹیاں سنا کرتے تھے، مسافروں کو کھڑکیوں سے سر نکال کر جھلاتے اور جھنجھلاتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ جب ہم سگنل کی آہنی سلاخ کو زور لگاؤ بھیا کہہ کر اوپر اٹھاتے اور اس کے نیچے اینٹیں پھنساتے تھے تو سب کچھ ہو جاتا تھا۔ اس وقت ہم ہیا ہیا کے سوا کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اب افسوس اور تعصف کے سوا کسی چیز کی بھی خبر نہیں۔ دن بھر میں جس قدر شرارتیں ہوتی، جتنے فتنے برپا کیے جاتے، ان میں حبیب ٹینی کا بڑا ہاتھ ہوتا۔ میکینکی شرارتیں اس کی گھٹی میں پڑی تھیں، اور ہر روز کوئی انوکھی شرارت سوچ کے آتا، ہمیں ترکیب بتاتا اور خود بالکل علیحدہ ہو کر تماشائی کی حیثیت سے نظارہ کیا کرتا۔ تحقیق ہوتی، ہم پکڑے جاتے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاں پیشی ہوتی، بید جھپٹ جھپٹ کر ہماری ہتھیلیوں کو بوسے دیتا، اور ہم بغلوں میں ہاتھ دبا کر اپنی کلاسوں میں چلے جاتے، اور حبیب ٹینی نئی شرارت کے بارے میں سوچنے لگتا۔ پھپھی پریتم بالکل گدھا آدمی تھا۔ اللہ میاں نے تو اسے محض بیلوں کی دم مروڑنے اور ہل چلانے کے لیے پیدا کیا تھا، مگر والدین کی ستم ظریفی کہ اسے مدرسے بھجوا کر ہماری جانوں کے لیے مستقل عذاب بنا دیا تھا۔ پھپھی ہر شرارت میں حصہ لیتا اور ضرور پکڑا جاتا۔ معمولی سے معمولی ماسٹر کی ہلکی سے ہلکی گھرکی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا اور ہم سب کو پکڑوا دیتا۔ ہم نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، پر پھپھی نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا اور حسب توفیق ہماری مصیبتوں میں اضافہ کرتا ہی رہا۔ برکت محاشا، انور طوطا اور مدن بگی کئی مرتبہ اس سے دست و گریباں ہوئے، اس کی اچھی خاصی مرمت بھی کی، لیکن اس نے پارٹی کی خدمت کو عین سعادت سمجھا اور ہمارے ساتھ چپکا رہا۔ صفدر ٹھیلا ہمارا یار تھا، لیکن اس نے ایسی شرارتوں میں کبھی حصہ نہ لیا۔ وہ ہر مارکے پر ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن پرے بیٹھ کر آرام سے مسواک کیے جاتا اور اس طرح پھیرے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا۔ جب میں 10ویں میں آیا تو وہ میٹرک کا امتحان تیسری مرتبہ دینے والا تھا۔ ریاضی میں 0 اور انگریزی میں 10-15 نمبر سے بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ اردو اور فارسی میں پاس ہو جاتا اور تاریخ کے پرچے میں ہمیشہ اول آتا رہا۔ سارا اسکول اس سے خوف کھاتا تھا۔ لڑکے باری باری سے تفریح کے گھنٹے میں اس کے گھر سے کھانا لاتے، اس کے لیے مسواکیں بنا کر لاتے، اور چھٹی کے وقت جب وہ سیدھا اکھاڑے جاتا تو لڑکے ہی اس کا بستہ چھوڑنے گھر جاتے۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر پنڈت امر ناتھ صاحب بڑے کڑے آدمی تھے۔ اسکول میں کسی قسم کی بے قاعدگی برداشت نہ کرتے۔ کوئی لڑکا بھولے سے گراس پلاٹ میں پاؤں رکھ دیتا تو 1 درجن بیت سے کم اس کی تواضع نہ ہوتی، لیکن صفدر ٹھیلے سے وہ بھی دبتے تھے۔ اگر کبھی اس کو سزا دینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو مولوی ابو الحسن صاحب سے کہتے۔ مولوی صاحب ٹھیلے کو کان سے پکڑ کر کشاں کشاں دفتر میں لے جاتے اور پنڈت جی کی میز کے سامنے کھڑا کر کے اپنے مخصوص لہجے میں کہتے، نالائق، خبیث، توبہ کر، معافی مانگ پنڈت جی سے، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ اور ٹھیلا ہنستے ہوئے کہتا، توبہ جی پنڈت جی، معافی دے دو جی، اور پنڈت جی معاف کر دیتے۔ ایک مرتبہ اسکول کا چپڑاسی ڈاک لے کر پوسٹ آفس جا رہا تھا تو صفدر ٹھیلے نے آواز دے کر کہا، دیوان چندا، میرا خط بھی لیتے جانا۔ دیوان چند ایک لمحے کے لیے رکا، پھر پلٹ کر بولا، سرکاری کام سے جا رہا ہوں، فرصت نہیں۔ صفدر نے 2 زکندے بھر کر جا دبوچا اور اس کی ناک پر اپنے ہتھوڑے ایسے سر کی ایسی ٹکر جمائی کہ خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ چپڑاسی نے ڈاک زمین پر پھینک دی اور بھی رونے لگا، ہائے تھانے جاؤں گا، پولیس بلاؤں گا، ہائے تھانے جاؤں گا۔ ٹھیلے نے اسے چاروں شانے چت زمین پر گرا دیا اور چھاتی پر سوار ہو بیٹھا، لہو لہان چہرے پر زناٹے کا تماچا رسید کرتا اور کہتا، لاٹ کے پاس جا کتے بنیے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ کتا بنیا نیچے پڑا ہوا ہاتھ جوڑ رہا تھا اور ٹھیلا چھوڑتا نہیں تھا۔ میں اور بگی دوڑے دوڑے گئے تو اس نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا، مولوی دوڑ جا، تجھے بھی مار بیٹھوں گا۔ تو میں ایک طرف دبک گیا، مگر بگی اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، جا بڑا معتبر مار بیٹھے گا، اب تجھے نہ چھوڑوں گا۔
مدن بگی 6 فٹ لمبا سرکنڈا تھا۔ ٹھیلے نے پہلے تو اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا، پھر ہنس پڑا اور اسے موٹی سی گالی دے کر کہا، لے جا اس خنزیر کو میری آنکھوں سے دور، نہیں تو حلال کر دوں گا کتے کو۔ بگی چپڑاسی کو اٹھا کر نل کی طرف لے چلا، لیکن وہ اپنی کلائی چھڑوا کر دفتر کی طرف بھاگا اور شور مچانے لگا۔ پنڈت جی نے مولوی ابو الحسن صاحب کو بلا کر دیوان چند کی حالت دکھائی اور ٹھیلے کو فوراً سزا دینے کی تلقین کی۔ مولوی صاحب ململ کا کرتا اور ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنے پھنک کر باہر نکلے۔ ٹھیلے کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا۔ صفدر اس وقت ٹک شاپ پر لسی پی رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر بولا، آ یار مولوی، غصہ تھوک دے، لسی پی۔ میں نے ہنس کر کہا، چل تیرے لیے بھی لسی تیار ہے، مولوی جی تیرا انتظار کر رہے ہیں، مولوی جی بلاتے ہیں۔ اس نے گلاس وہیں چھوڑ دیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، زیادہ غصے میں تو نہیں؟ میں نے کہا، زیادہ غصے میں؟ آج تو وہ تیری ہڈی پسلی توڑ ڈالیں گے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ ذرا جھکا اور رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، بھلا مولوی جی کی پینشن کب ہوگی؟ میں نے کہا، جب تک تو پاس نہیں ہوتا مولوی جی کی پینشن نہیں ہو سکتی۔ مولوی جی نہ ہوں تو اسکول کا پانی بنا دے۔ ٹھیلا ہنسا اور ماسٹر ایشر داس کو ادھر آتے دیکھ کر بولا، میں تو ماسٹر ایشر داس سے بھی بہت ڈرتا ہوں۔ اور جب ماسٹر جی ہمارے محاذ میں آ گئے تو ٹھیلے نے کہا، کیوں ماسٹر گڑ پنکھ، میں تجھ سے بھی ڈرتا ہوں نا۔ ماسٹر جی نے تیوری چڑھائی اور منہ ہی منہ میں گالیاں دیتے ایک طرف نکل گئے۔ مولوی ابو الحسن صاحب کے ہاتھ میں شہتوت کی ایک لچکدار چھڑی تھی اور ڈرل گراؤنڈ میں کھڑے غصے میں کانپ رہے تھے۔ میں ٹھیلے کو ساتھ لے کر آیا تو وہ چیل کی طرح جھپٹے اور پلٹے اور ہاتھ چلانے شروع۔ ٹھیلا جھوٹ موٹ مر گیا، جی ہائے میں مر گیا جی، ہائے میں مر گیا جی کہہ رہا تھا، اور مولوی جی اسے عربی فارسی کی متروک گالیاں نکال رہے تھے۔ سب لڑکے کلاسیں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ماسٹر صاحب انہیں دروازوں سے ہٹا کر اندر کلاسوں میں لانے کے لیے باہر نکلے تو گراؤنڈ کے ڈرامچے میں ایسے محو ہوئے کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ وہ لڑکے جنہیں صفدر ٹھیلا وقتاً فوقتاً پیٹتا رہتا تھا، اس سزا پر سب خوش ہوئے اور ان سب نے مل کر مولوی ابو الحسن صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے نے ماسٹروں کو چونکا دیا اور وہ اپنی کلاسوں کو گالیاں دیتے ہوئے کمروں کی طرف ہانکنے لگے۔ مولوی صاحب کمزور ہاتھوں سے صفدر پر سوٹیاں برسا رہے تھے۔ ان کا دم پھول چکا تھا اور اب ان سے بات بھی نہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے چھڑی پرے پھینک کر کہا، زمین پر ناک سے 6 لکیریں نکال، ابھی اسی وقت، نہیں تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ صفدر ٹھیلے نے فکرہ ختم ہونے سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور گراؤنڈ پر ہتھیلیاں جما کر لکیریں نکالنے لگا۔ لکیریں نکل چکیں تو مولوی جی نے اسے کان سے پکڑا اور حسب دستور دفتر میں لے گئے اور پنڈت جی کے سامنے ہاتھ جڑوانے لگے۔ انور طوطے اور برکت محاشے کو مولوی صاحب ایک آنکھ نہ بھاتے تھے اور وہ حبیب ٹینی سے مولوی صاحب کو سزا دینے کی ترکیبیں پوچھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ٹینی نے انور طوطے کو ایسی دوا لا کر دی جس کے لگاتے ہی داڑھی کے بال 2 منٹ میں جھڑ جائیں تو صفدر ٹھیلے کو پتہ چل گیا۔ اس نے برکت محاشے کی رانوں اور پنڈلیوں پر ہاکیاں مار مار کر سارا راز اگلوا لیا اور ٹینی اور طوطے کی وہ مرمت کی کہ ہم سب نے ٹھیلے سے بائیک آؤٹ کر دیا اور 3-4 روز تک تو ہم اس سے کنی کاٹ کر گزرتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے خلاف کھلم کھلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہمارے اس متحدہ محاذ میں ماسٹر گٹکا بھی شریک ہو گیا اور ہماری کارروائیوں کو ہوا دیتا رہا۔ پنڈت جی ہمارے ساتھ بھلے مانسوں کا سلوک کرنے لگے اور ہم اسکول کے معتبر لڑکوں میں سے ہو گئے، اور وہ لڑکے جو ہم سے بولنا بھی پسند نہ کرتے تھے ہمارے دوست بن گئے۔ اب ہم ٹک شاپ میں ٹانگیں پسار کر لسی پیتے، گراؤنڈ میں چوکڑی جما کر تاش کھیلتے اور لڑکوں کی ٹوپیاں اتار کر درختوں پر اچھال دیتے۔ کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی جو شکایت کرتا، کسی کی جرت نہ تھی جو شکایت پر کان دھرتا۔ صفدر ٹھیلا بدستور اسکول آتا رہا اور اپنے سب سے آخری ڈیسک پر سر جھکائے جاسوسی ناولیں پڑھتا رہا۔ نہ کوئی ماسٹر اسے بلاتا، نہ کوئی لڑکا اس سے گفتگو کرتا اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ پپھی پریتم ایک تو جاٹ، اوپر سے عورتوں کی سمت، جس ماسٹر سے ملتا بڑی بے تکلفی سے پیش آتا، اکثر کلاس میں ایسی بےہودہ بات کرتا کہ سارے لڑکے کھلکھلا کر ہنس دیتے اور ماسٹر صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ پگڑی بغل میں دبائے ممنوعہ گراس پلاٹ میں اتر کر پھول توڑ رہا تھا کہ پنڈت جی آ گئے۔ انہوں نے کڑک کر پکارا تو اپنے جوڑے میں پھول ٹانگتے ہوئے بولا، آیا بادشاہو۔ چند لڑکے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، وہ ٹھٹک کر تماشا دیکھنے لگے۔ پھر ماسٹر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جاتے ہی اس کی خبر لینی شروع کر دی۔
پھپھی کا جوڑا کھل گیا، پگڑی پرے جا گری اور وہ بڑے اکھڑ لہجے میں ٹھہر جاؤ بادشاہو، صبر کرو بادشاہو کے نعرے لگاتا گیا۔ پنڈت جی چڑ گئے اور انہوں نے تابڑ توڑ بیت برسانے شروع کر دیے۔ ہم میں سے کسی کی ضرورت نہ تھی کہ پھپھی کی مدد کرتا، ہر ایک اسی کو برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ پر دبک گیا۔ صفدر ٹھیلے نے جب یہ چیخو پکار سنی تو بگولے کی طرح کلاس سے نکلا اور جا کر پنڈت جی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے اور سرخ آنکھوں سے ٹھیلے کو گھورتے دفتر میں چلے گئے۔ صفدر نے زمین سے پھپھی کی پگڑی اٹھائی اور پلاٹ میں بکھرے ہوئے پھول چنے اور پریتم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر باہر لے گیا۔ اس واقعے کے بعد صفدر پھر ہمارا دوست بن گیا۔ ہم باری باری اس سے گلے ملے۔ ٹینی اور طوطے سے اس نے کان پکڑ کر معافی مانگی۔ برکت مہاشے کی کمر میں زور کا دھموکا مار کر بولا، موٹے مہاشے اب بھی ناراض ہو؟ مہاشا ہنس پڑا تو ہم سب نے ٹک شاپ پر جا کر پیڑوں والی لسی کے 2 گلاس پیے اور پیسے پھپھی کے نام لکھوا دیے۔ صفدر ٹھیلا نل پر بیٹھا دانت صاف کر رہا ہوتا اور پنڈت جی ادھر آ نکلتے تو وہ کسی نہ کسی کو مخاطب کر کے کہتا، اس کی موت میرے ہاتھوں آئے گی، پھانسی لگ جاؤں گا پر اس کا خون کر کے رہوں گا۔ بھلا اس نے پھپھی کو کیا سمجھ کے مارا؟ ہر روز ایسی باتیں سن سن کر پنڈت جی محتاط ہوتے جاتے تھے۔ انہوں نے بہانے ٹھیلے کے ایسے فکرے مولوی ابو الحسن صاحب کے گوش گزار بھی کیے۔ مولوی صاحب نے حسب عادت ٹھیلے کو تماچے مار مار کر اس کے منصوبوں کے بارے میں کئی مرتبہ پوچھا، لیکن وہ مکرتا رہا اور قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا رہا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں۔ ہمارے سالانہ امتحان میں کوئی 2 مہینے ہوں گے کہ ہفتے کے روز ٹینی کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ اسکول میں آیا اور بھائی کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کے لیے ضد کرنے لگا۔ ٹینی نے اسے سمجھایا، گھرکیاں دیں، منتیں کی اور ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا، مگر وہ بضد رہا اور ٹینی کو اسے اپنے ساتھ کلاس میں لے جانا ہی پڑا۔ ماسٹر گڈ پنک کا پیریڈ تھا۔ انہوں نے ٹینی کے ساتھ ایک بچے کو بیٹھے دیکھ کر حبیب سے اس بارے میں پوچھا تو حبیب نے اٹھ کر ڈرتے ڈرتے کہا، جی یہ میرا بھائی ہے، اور لیکن گڈ پنک نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور دروازے کی طرف انگلی تان کر کہنے لگا، اسے باہر لے جاؤ، یہ اسکول ہے، تمہاری خالہ کا گھر نہیں، جاؤ۔ ٹینی نے اپنے بھائی کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا تو بچہ سہم کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ ماسٹر جی نے میز پر رول بجا کر کہا، جاؤ جاؤ لے جاؤ۔ اس حکم کے جواب میں صفدر ٹھیلا اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹینی کی سیٹ پر آ کر اس کے بھائی کو اپنے ساتھ اپنے ڈیسک پر لے گیا اور اپنے کدو ایسے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، لو ماسٹر صاحب اب شروع کر دو کام اپنا۔ کلاس ہنس پڑی اور ماسٹر جی رجسٹر اٹھا کر باہر نکل گئے۔ برکت مہاشے نے زور سے سیٹی بجا کر کہا، لو جی ہمارے چھوٹے بھائی کو نکالنے آیا تھا، اب لالا جی کی اپنی ارتھی نکل گئی، رام رام ستیہ ہے۔ لڑکوں نے چیخیں ماری، ڈسک بجائے اور اونچے اونچے سروں میں گانا شروع کر دیا، جائے پنڈت تیری تو مڑی گنگا نو۔ پنڈت جی دفتر سے باہر برآمد ہو رہے تھے، لیکن یہ کورس سن کر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے جانا کہ چند لمحوں بعد یہ طوفان بدتمیزی آپ سے آپ تھم جائے گا۔ جس استاد نے کلاس کو اس طرح چھوڑ دیا ہے وہ بد نظمی کے خوف سے خود ہی آ کر اسے سنبھال لے گا، لیکن یوں نہ ہوا۔ تقریباً آدھی کلاس باہر نکل گئی۔ صفدر ٹھیلا حبیب ٹینی کے بھائی کا ہاتھ تھامے اسے روشوں پر لیے پھرتا تھا اور ان دونوں کے ساتھ ٹینی کے علاوہ جماعت کے اور بہت سے بھی لڑکے تھے۔ جب پنڈت جی کو لڑکوں کے کلاس چھوڑ کر باہر آ جانے کا علم ہوا تو وہ بید ہاتھ میں لیے غصے سے کانپتے ہوئے دفتر سے نکلے۔ اس وقت صفدر ٹھیلا ممنوعہ گراس کے پلاٹ سے پھول توڑ توڑ کر حبیب ٹینی کے بھائی کی جھولی بھر رہا تھا۔ پنڈت جی بید ہاتھوں میں تھر تھراتے، نتھنے پھڑکاتے پلاٹ میں داخل ہوئے اور آتے ہی ٹھیلے کی کمر میں پورے زور سے چھڑی جڑ دی۔ اس نے تل ملا کر الٹ کر دیکھا اور جھپٹ کر بید پکڑ لیا، اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں چونکہ چھڑی کا چمڑے والا موٹا سرا تھا اس لیے وہ بید چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑکوں نے زور سے تالی بجائی، پنڈت جی زندہ باد، ہپ ہپ ہرے، ہپ ہپ ہرے۔ لیکن ہماری ساری پارٹی بڑی خفیف ہوئی اور ہم میں سے ہر ایک تالی بجانے والوں کو گھورنے لگا۔ پنڈت جی نے منہ ہی منہ میں گالیاں دے کر ٹھیلے سے کہا، نکل جاؤ ابھی اسی وقت، نہیں تو پولیس کو بلواؤں گا۔ ٹھیلا حبیب ٹینی کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر پلاٹ سے نکلا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول سے باہر نکل گیا۔ وہ شام قیامت کی شام تھی۔ ہم سب ٹھیلے کی قیادت میں شہر سے 2 میل دور سڑک کے کنارے کھجوروں کے جھنڈ میں آنے والے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ پپھی پریتم نے اپنے جوڑے پر رومال کس کر باندھا ہوا تھا۔ اس میں اتنی پنیں لگا رکھی تھی کہ جوڑا پن کشن بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شہتوت کی ایک چھڑی تھی جس پر وہ چاقو سے مسلسل رندہ کیے جا رہا تھا۔ صفدر کے ہاتھ میں بجلی کی بل کھاتی ہوئی تار تھی
جسے اس نے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ برکت مہاشے کے پاس پیتل کی ایک چھوٹی سی پھنکنی تھی جو وہ اپنے ساتھ گھر سے لایا تھا۔ اس نے وہ پھنکنی منہ کے آگے لگا رکھی تھی، اس میں آہستہ آہستہ پھونک رہا تھا۔ انور طوطا خالی ہاتھ تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں بڑا کرتب تھا، جسے چاہتا کلائی پکڑ کر ایسی پٹخی دیتا کہ گرے ہوئے کو گھنٹہ بھر ہوش نہ آتا۔ میری گود میں ایک ہاکی سٹک پڑی تھی اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ صفدر بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، ڈر نہ، تیرا تو اس میں کام ہی تھوڑا سا ہے۔ اور میں زبردستی مسکراتے ہوئے کہتا، کون بھڑوا ڈرتا ہے، ٹھیلے چاہے توپ کے آگے باندھ دے۔ شاباش۔ وہ میرا کندھا تھپک کر کہتا، تو بے جگرا، تیرا باپ سورما، بھلا تجھے کس کا ڈر ہے؟ ہم پنڈت کی بگی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ شام کو سیر کے لیے نکلتے۔ چمکدار بگی میں عربی گھوڑی سڑک پر ٹاپے مارتی، کنوتیاں گھماتی، لہر کی طرح آگے بڑھتی جاتی۔ اگلی سیٹ پر بھیا راسیں سہارے گھنٹی بجا رہا ہوتا اور پچھلی نشست پر پنڈت جی ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہوتے۔ پنڈت جی بلا ناغہ شہر سے باہر 5-6 میل تک گھوڑا گاڑی میں جاتے اور 1-8 گھنٹہ ہرے ہرے کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے بعد واپس آ جاتے۔ یہی ان کا دلچسپ مشغلہ تھا اور یہی ایک ایسی ورزش تھی جسے وہ ہر چیز پر فوقیت دیتے۔ اس وقت ہم پنڈت جی کی بگی کا انتظار کر رہے تھے اور صفدر ٹھیلے کی بے عزتی کا بدلہ چکانے بیٹھے تھے۔ صفدر خود سڑک کے درمیان کھڑا ہو کر بگی روکنے والا تھا۔ انور طوطے کے ذمے بھیا کوچوان کو گردن سے پکڑ کر نیچے گرانے کی ڈیوٹی تھی۔ دونوں پہیوں کے آگے اینٹیں رکھنے کا ذمہ دار برکت مہاشا تھا اور مجھے یہ حکم تھا کہ ہاکی سٹک سے گھوڑی کی ٹانگوں پر پے در پے ضربیں لگاتا جاؤں۔ باقی لوگ کمک کے طور پر تھے کہ جو ہی ضرورت محسوس ہو تو سیٹی بجا کر انہیں بلا لیا جائے۔ صفدر کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، ہنس ہنس کر کہتا، مولوی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہاں چاہے کچھ ہی ہو، تم گھوڑی کی ٹانگوں پر نوبت بجاتے جانا۔ پھر خود ہی سوچ کر کہتا، پر یار تجھ سے تو نوبت نہ بجے گی، تو ذرا زیادہ ہی سیانہ ہے اور سیانوں کے بڑے گھر کالے ہیں۔ اگر ارادہ نہ ہو تو اب بتا دے، وقت پر جھمیلے نہ ڈال دینا۔ میں چہرے پر غصے کے بناوٹی آثار پیدا کر کے کہتا، بکواس نہ کر، تو نے مجھے کمینہ سمجھ رکھا ہے کہ بزدل؟ صفدر کہتا، نہ تو بزدل ہے نہ کمینہ، ذرا مولوی ہے نا، اس لیے تشویش ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کچھ ہی ہو، ہم مرے یا جیے، تم اپنی کاروائی کیے جانا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور میند پر پڑے ہوئے ایک بڑے سے ڈھیلے کو اپنی لکڑی سے پھوڑنے لگا۔ سورج ڈوب رہا تھا، نارنجی روشنی سرمئی ہوتی جا رہی تھی اور ہم سب اپنے ہتھیار سجائے کھجوروں کے جھنڈ میں ٹاپ پر کان لگائے بیٹھے تھے۔ دفتن صفدر نے لبوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ ہم نے ہمتن گوش ہو کر سنا۔ پنڈت جی کی گھوڑی کھلے کھلے قدم پھینکتی چلی آ رہی تھی۔ اوروں کا حال مجھے معلوم نہیں، میرا دل ہر ٹاپ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی ڈول کی طرح کھڑکھڑاتا، شور مچاتا کنویں میں لپک رہا تھا اور کنواں ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ اچانک دل کی پویا میں تبدیلی ہو گئی اور ہم صفدر کے اشارے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بجلی کی تار کو بل دیتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ہم دم بخود کھڑے تھے۔ صفدر ہمیں اشارہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ تار کے بل اپنی کلائی سے کھول رہا تھا اور پکار رہا تھا۔ گھوڑی بے قابو ہو گئی۔ تار کھول کر اس نے پرے پھینکی اور ڈھیریاں الانگتا، مینڈیں پھلانگتا دونوں ہاتھ اٹھا کر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ گھوڑی خوفزدہ ہو کر بھاگ رہی تھی، بگی کا ایک پہیا کچے پر اتر گیا تھا اور گاڑی دائیں بائیں ڈول رہی تھی۔ اگلی سیٹ پر پنڈت جی اور ان کی بیوی بیٹھے تھے اور پچھلی نشست پر ان کی دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی چیخیں مار رہی تھیں۔ پنڈت جی دونوں ہاتھوں سے راسیں کھینچ رہے تھے مگر چنگاریاں اڑاتی ٹاپیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پنڈت جی کی پگڑی کھل کر ان کے گلے میں لٹکنے لگی تھی اور اب وہ بھی بچاؤ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ٹھیلا دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے سڑک کے درمیان کھڑا تھا اور ہم سب اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے ہوئے ذرا دور ایک درخت کے نیچے جمع تھے۔ جو ہی گھوڑی نے کسی کو راستہ روکے دیکھا، اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ ٹھیلا جھلائے عقاب کی طرح آگے جھپٹا اور اچھل کر گھوڑی کا دھانا پکڑ لیا۔ گھوڑی الف ہو گئی اور زور سے ہنہنائی اور جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ ٹھیلے کی گرفت چھوٹ گئی اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ گرا۔ گھوڑی کا ایک سم اس کے ماتھے پر، دوسرا چھاتی پر پڑا۔ پل بھر کو اس کی روشن آنکھیں اپنی پوری بےتابی سے چمکیں اور بند ہو گئیں۔ گھوڑی نے ایک مرتبہ پھر سیخ پا ہو کر سنگین سموں سے چھاتی اور پیٹ کو کچل ڈالا۔ صفدر اس کی ٹانگوں کے درمیان پڑا تھا۔ بگی تھم گئی تھی اور پنڈت جی الجھا ہوا صافہ گلے سے علیحدہ کرتے ہوئے گاڑی سے اتر رہے تھے۔ سڑک پر خون کی سست روندی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹھیلے کے ماتھے پر خون تھا اور گھوڑی کے سموں پر خون تھا۔ پنڈت جی گاڑی کے پہلو میں کھڑے اپنی بیوی اور لڑکیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر چلا رہے تھے، میرا سٹوڈنٹ ہے صفدر، میرا سٹوڈنٹ، صفدر میرا سٹوڈنٹ،
اور صفدر گھبرائی ہوئی گھوڑی کے قدموں میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ہم سب اس کے ارد گرد اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ ہاکی اسٹک میرے ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے صفدر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے گویا مسکراتے ہوئے کہا، نہ تو بزدل ہے نہ کمینہ، ذرا مولوی ہے نا، اس لیے تشویش ہے، بس ہم مرے یا جیے تم اپنی کاروائی کیے جانا۔ میں نے کاروائی کے لیے بازوؤں کو تولا تو ہاکی میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر ایسی گری جیسے صفدر گرا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کا افسانہ صفدر ٹھیلا محمد عاطف سنا رہے تھے۔